اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ الفاظ بھی مسلمان کو سوچ کے بولنے کہہ رہے ہیں آج لہروں کی باتیں سن کے آج کا مسلمان بھی اتنا سیدھا ہو گیا کہ ان کی باتیں سن کے یہ کہنے لگا کہ ملا کی دور مسجد پر تو کسی نے کہا کہ بھائی صاحب آپ نے کبھی ٹھنڈے دل سے یہ بات سوچی بھی ہے، آپ نے کبھی غور بھی کیا ہے کہ وہ کون سے موجودات ہیں جن کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ گرمی اردو پر کوئی خاص خاص آتا تھا تو وہ فروغ مسجد کی طرف چلے گئے نام میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اس کائنات کا قیمتی ترین جوہر، قیمتی ترین سرمایہ انسان، کیونکہ ساری کائنات میں سب کچھ باقی ہے، آسمان باقی ہے، زمین باقی ہے، سورج، ساری کی ساری کائنات کا سارا نقشہ باقی ہو، بس انسان کو یہاں سے نکال دیا جائے تو پھر ساری کی ساری چیزوں کا ہونا بےکار ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ انما الدنیا فضیلتکم وانکم خلقتم لها، اس ساری کی ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا گیا اور انسان کو آخرت کے لیے بنایا گیا۔ اس لیے انسان کی کمزوری کیا ہے کہ انسان کامیابی کو تلاش کرتا ہے باہر کے نقشوں اور چیزوں ملک میں ڈھونڈے گا، مال میں ڈھونڈے گا، عہدے میں ڈھونڈے گا، بنگلوں میں ڈھونڈے گا، اچھی سواریوں میں ڈھونڈے گا، اچھے جگہوں میں ڈھونڈے گا، حالانکہ کامیابی اور ناکامی کا تعلق باہر کے کسی نقشے کے ساتھ رکھتے ہی نہیں ہے۔ کامیابی بھی انسان کی اپنی ذات میں موجود ہے اور ناکامی بھی انسان کی اپنی ذات میں ہے۔ محنت کر کے دل کا یقین بنایا اور مشکل سے نکلنے والے اعمال پر محنت کی تو یہ صحیح اعمال کا ہو جانا، یقین کا صحیح ہو جانا، یہی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چونکہ لاڈلی امت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ان کو اپنے اکرام علیہ السلام کے واقعات قرآن میں بتایا، اور یہ امت تو اس وقت جو موجود ہے یہ تو ابھی ہر تعلیم کی کوشش میں لگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی واقعات قرآن شریف میں سنائے وہ پہنچے ہوئے لوگوں کے واقعات سنائے۔ اللہ تعالیٰ کی امت تو ابھی راستے والے شمار ہو گئے، ہر لائن میں ترقی کے خواب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم کو ابھی ان چیزوں تک پہنچنے کی تدبیریں بنا رہے ہو۔ ہم تو ان لوگوں کی باتیں تم کو بتا دیتے ہیں جن کے پاس سب کچھ موجود تھا، بس ان کی کمی کیا تھی کہ یقین پر محنت نہیں ہوئی اور عمل پر محنت نہیں، عمل صحیح نہیں ہوا، یقین نہیں ہوا۔ اس لیے ایسی طاقت عطا فرماتی ہے قوم کو کہ بڑے بڑے تناور درختوں کو اپنے بازوؤں میں دبا کر اور زمین سے جڑوں کے ساتھ نکال کے پھینک دے۔ تو جوان کو آج بھی موجود ہے، لیکن ایسی جوانی کسی کی دیکھنے میں نہیں آئی کہ جن کی طاقت ایسی ہو کہ بڑے بڑے تناور درختوں کو زمین سے نکال کے پھینک دے۔ اور ان کا نعرہ یہ ہو گیا کہ کیا دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہی ان کے نعرے کا جواب دے دیا، تم سے زیادہ طاقتور وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر جب انہوں نے ان کی بے دینی کی وجہ سے ناکام کرنے کا ارادہ کر لیا تو وہ تو بڑا بات ہے، اس کے ارادے کا نام وجود ہے، تو اس نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے مقابلے میں کوئی بڑی طاقت استعمال نہیں کیا، بلکہ ہواؤں کا ایک نظام جو چل رہا ہے تو اسی میں تھوڑا سا ہوا کا اضافہ کر دیا بس۔ اپنے قریب سے پوچھ بھی رہے کہ کیا اتنا سوراخ کھولے، اتنا نہیں، سوئی کے ناچے کے برابر ہے، بس
تھوڑا سا ہوا کے پتانوں میں سدھار پڑا ہے تو زمین سے آسمان کی طرف لے گئی ہوا کو اٹھانا اور پھر زمین پہ جا کے پڑتا اور ایسے زمین کے اوپر گرے ہوئے پڑے تھے جیسے بڑے بڑے تناؤ درخت تھے، ایسے ان کی لاشیں زمین کے اوپر پڑی۔ مال کی لائن سے آج کی انسانیت کا زیادہ زور لگ رہا ہے کہ بھائی محنت سے مال آئے گا اور مال سے چیزیں آئیں گی اور چیزوں کے ذریعے حالات بنیں گے۔ یہ غلط سوچ بن گئی کہ اگر یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت یہ تھی کہ یقین محنت سے بنتا ہے، محنت کر کے یقین بناؤ، یقین کے ذریعے سے اعمال خرید جائیں گے اور پھر اعمال کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ۔ تو یہ غلط یقین اور یہ غلط بات کر پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ابھی مال کے حاصل کرنے میں تدبیریں اختیار کر رہے ہو نا، یا تم زور لگا رہے ہو بڑھانے میں، تو ہم دونوں میں اس شخص کی بات سنا رہے ہیں جس کے خزانے اتنے زیادہ ہو رہے تھے کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑی جماعت چلتی، خزانے تو اپنی جگہ ہے، اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑی جماعت چلتی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوکان لگایا اور زمین سے کاٹے اس کے پیر پکڑ دے اور زمین میں پیر پکڑے اللہ کے حکم سے، تو جب زمین میں جا رہا ہے تو اس وقت بھی ہوش نہیں آتا، نشے میں ہوتا ہے کہ مار رہے ہیں تو بھی نشہ ہوتا ہے۔ تو جاتے جاتے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کو میرے مال میں قبضہ کرنے کے لیے یہ سارا کرے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا مال سر کے اوپر رکھ دیا گیا اور اپنے مال کے ساتھ زمین کے اندر گھسنا شروع ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قانون کے اوپر اتنی بڑی ناکامی آئی ہے کہ یہ اپنے مال کے ساتھ اس وقت زمین میں جانا شروع ہوا تھا اور قیامت تک اسی طرح زمین کے اندر یہ جاتا رہے۔ اس طرح ہر لائن جو لائن بھی ہم اس وقت جس لائن کو بھی دیکھتے ہیں تو اس لائن میں ترقی کیے ہوئے لوگوں کی باتیں اللہ تعالیٰ نے سنی، اس لیے ایک آدمی کی مختلف جیبیں اور ایک جیب میں پیسے رکھے، پھر ضرورت پڑی تو غلط جیب میں ہاتھ کیا۔ اب جیسے ہی غلط جیب میں ہاتھ کیا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ اب جتنی غلط جیبوں میں ہاتھ ہے اور اتنا زیادہ پریشان اتنا زیادہ چل رہا ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، لیکن جس جیب میں پیسے رکھے اس میں ہاتھ چلا گیا، اب وہ بڑبڑاہٹ ساری ختم ہو گئی، چہرے کا رنگ جو ہے وہ صحیح ہو گیا اور پھر ملی جیب میں اپنے آپ کو بے وقوف بتانا شروع کیا، کہہ رہے یہ بے وقوفی میں کرتا ہی رہتا ہوں، یہ جناب رکھتے ہی رہتا ہوں ڈھونڈتا نہیں۔ پھر یہ تبلیغ کی ساری محنت اسی بات کی ہے کہ بھائی جن نقشوں اور چیزوں میں ہوتا ہوا جہاں سے نظر آ رہا ہے وہاں سے ہو ہی نہیں رہا، کرنے والی ذات کو کرنے کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اس نے کامیابی کے لیے احکامات بھی دے دیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے بھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ روح کیا چیز ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو یہ جو روح ہے نا یہ میرے اللہ کا ایک حکم ہے۔ اب جسم کے اندر ایک حکم آ گیا، اس کی وجہ سے کتنا بڑا چلا ہوا ہے، آنکھیں دیکھنے والی ہو گئی، کان سننے والے ہو گئے، زبان بولنے والی ہو گئی، پاؤں چلنے والے ہو گئے، ہاتھ پکڑنے والے ہو گئے، کیا فرق ہے؟ روح موجود ہے۔ ایک حکم جسم میں آیا ہے تو اس سے یہ ساری چیزیں ظاہر ہو گئی اور یہ ایک حکم جسم سے نکل گیا۔ اب آنکھیں تو موجود ہے، دیکھ ہی نہیں رہے، کان موجود ہے، سن ہی نہیں رہے، زبان موجود ہے، بول ہی نہیں رہی، پاؤں موجود ہے، چل ہی نہیں رہے۔ اس لیے بھائی دوستوں اور بزرگوں جتنے بھی ایک کامات انسانیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ ان کو کامیاب کرنے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل امتحان کو نہیں بتایا، دنیا کی زندگی میں ہر آدمی میں اللہ
چھوٹی سے چھوٹی چیز گھر میں کھانا جانا سکھایا ہے، بازار میں ہر عمل سکھا کر، اس لیے جب وہ استاد بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے اور پڑھاتے پڑھاتے یہ بات آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کیسا تھا، تو چھوٹے بچے تو سادہ طبیعت ہوتے ہیں، تو وہ بچے نے پڑھائی کے دوران سوال کر کے میرے استاد آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے رہے، لیکن ہمیں چل کے بھی تو ایسے بتائیں نا، ایسے چل کے بھی بتائیے۔ اب جناب بچے کی بات پر دل میں یہ بات آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کہاں اور میرا چلنا کہاں، تو اس کے کہا کہ اچھا فلاں فلاں وقت میں نا میں چل کر بتاؤں گا، ابھی فلاں وقت، پھر اس وقت کے دوران روئے ہوئے اللہ سے مانگا اور جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں کہاں چل سکتا ہوں، یہ تو اس بچے میں سوال نہیں ہے۔ تو جناب روزہ مانگنا شروع کیا، پھر دور دور لوگوں کو اطلاع بھی ہو گئی اس بات کی کہ حضرت جو ہے وہ فلاں وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چل کے بتائی، تو بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا دیکھنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب چل کے بتایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسی تھی تو لوگوں کی چیزیں نکل گئی اور لوگ داروں قطار ہوئے دیکھ کر ایسی جاتی ہے اس چال میں کہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کی مثال تو خوشبو کی طرح ہے۔ ایک آدمی نے اگر خوشبو لگائی ہے تو اس کو کیا اعلان کرنا پڑتا ہے میں نے خوشبو لگائی ہے، وہ تو ایسی خوشبو ہوتی ہے تو چلتے پھرتے لوگ لوٹنے شروع کر دیتے ہیں، خوشبو لگائیے تھوڑی سی اپنی لگا دو اور جناب کہاں ملتی ہے وہ پتہ تو بتا دو کہاں سے خوشبو ملے گی، اگر آپ ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہو پتہ بتاؤ یہ خوشبو کہاں سے ملے گی، ہم وہاں سے جا کے لیں گے۔ تو جب تک مسلمان کی عملی زندگی میں دین تھا دنیا کی قومیں کو دیکھ کر اسلام کی طرف آ گئے۔ آج بھی ہماری جو جماعت اللہ کے راستے میں چلنے کی تو یہ زندگی کو لے کے پھرنا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا رہا ہے دنیا میں دین کے آنے تبدیلیوں کے آنے کا اس کو ذریعہ بنا رہا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج بنا کے تشریف نہیں دے رہے، دنیا کے کام تو ملک سے مال سے چیزوں سے بنیں گے اور آخرت کا تعلق امان سے ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عام ہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ الفاظ بھی مسلمان کو سوچ کے بولنے کہہ رہے ہیں، آج غیروں کی باتیں سن کے آج کا مسلمان بھی اتنا سیدھا ہو گیا کہ ان کی باتیں سن کے یہ کہنے لگا کہ ملا کی دور مسجد کا، تو کسی نے کہا کہ بھائی صاحب آپ نے کبھی ٹھنڈے دل سے یہ بات سوچی بھی ہے، آپ نے کبھی غور بھی کیا ہے کہ وہ کون سے موجودات ہیں جن کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ گرمی اردو پر کوئی خاص آتا تھا تو وہ فوراً مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ تو ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے، جب بھی ان کے اوپر کوئی خاص آتا تھا تو وہ فوراً مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آزاد ہوتی ہے تو وہ جب حجی آزاد سدا کہتے ہیں دو رہا تو کوئی کاروبار ہوتا ہے کوئی کسی مصروفیت میں ہوتا ہے تو ذہن اس طرف جانے لگتا ہے کہ ابھی تو ہماری کمائی کا وقت ہے، محنت کا کام کاج کا وقت ہے اور یہ آپ مؤذن ہے کہ نماز کے لیے آؤ، تو دو دفعہ مؤذن حجی آزاد سدا کی طرف وہ کہتا ہے کہ تم اس دھوکے میں نہیں رہنا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے روحوں اور دلوں کی ضرورت ہے، اس کی عبادت کے لیے تو فرشتے بہت جس فرشتے کو جو حکم کیا ہوا ہے وہ اسی میں لگا ہوا ہے، جس کو رکوع کا کہا ہے وہ رکوع میں ہی ہے، جس کو سجدے کا کہا ہے وہ سجدے میں ہی ہے، جس کو قیام کا کہا ہے وہ قیام ہی ہے، تو کہہ رہے تو اس دھوکے میں نہیں رہنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کی وہ تو تمہیں کامیاب کرنے کے لیے مسجد میں بلا ہے۔ اس لیے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور صحابہ نے مشورہ کیا کہ وہ اس کی کوئی مدد کرنی چاہیے
لگا کہ ہمیں پتہ لگا کہ آپ بیمار ہیں تو آپ کو کیا مرض رہا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں گناہوں کا مریض ہوں۔ کہہ رہے کہ آپ نے کسی طبیب کو مدور کریں، ڈاکٹر کو بلا کے لائیں، کہہ رہے جو میرا طبیب ہے اللہ اسی نے مجھے بیماری ہے، میں اپنے طبیب کا بیمار ہوں۔ کہہ رہے آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں تو ہم آپ کے لیے کچھ ہدیے وغیرہ چیزیں لے کر آئیں، آپ ہماری چیزوں کو قبول کر لیں۔ فرمانے لگے مجھے تمہاری کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جس گھر میں ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس میں کبھی فاقہ نہیں آتا، اور میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی، میری بیٹیاں سورہ واقعہ پڑھتی۔ اس لیے بھائی دوستوں ہم تو یہ الفاظ بولتے ہیں نا کہ بھائی سمندر کو پورے میں بند کرنا، ہمیں یہ الفاظ ہی آتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سمندر کو پورے میں بند کرنا آتا تھا۔ اس لیے جتنے بھی مضمون دعائیں ہیں یہ اس بات کی گواہ ہے۔ ایک ایک دعا اگر ماننے کے دھیان کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا مضمون ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی بہت سادہ شکل و صورت کا ہوتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ملک کے ملک جڑ جاتے ہیں، قوموں کی قومیں جڑ جاتی ہیں، اور ایک آدمی ایسا ہوتا ہے بہت حسین خوبصورت ہے، لیکن جہاں جائے گا اس کے ذریعے سے قومیں کی قومیں جڑ جاتی ہیں، خاندان کے خاندان جڑ جاتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، دیکھو جب آئینہ دیکھتے ہو پھر دعا پڑھا اللہم انت احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ جتنا حسین آپ نے میری شکل و صورت کو بنایا ہے، میرے اپناپ کو بھی اتنا اچھا ہے، میرے اپناپ کو اتنا اچھا بنایا۔ اس طرح آپ ایک دعا کو مضمون کے ساتھ دیکھیں، معنی کے ساتھ دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعہ یہ سردار الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی زبان سے یہ الفاظ نکل ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے تو اس میں عجیب کیا کریں لوگ اس کا اہتمام کرنے والا وہ ایسا ہے جیسے آدمی قلعے میں محفوظ ہو جائے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں بھائی مخلص کون ہوتا ہے؟ حالانکہ اللہ نے نبی اور خود ساری بات سامنے کی، صحابہ سے سوال کرتے ہیں مخلص کون ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہم لوگ مخلص اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں، جس کے پاس درم دینار نہیں ہوتے تو ہم لوگ اس کو مخلص کہہ رہے نہیں۔ میری امت کا مخلص یہ نہیں، میری امت کا مخلص وہ ہے جو قیامت کے لیے اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ بڑے بڑے پہاڑوں پر رکھ دیں اس کے وزن سے وہ بھی رکھ دیں، لیکن کسی کو گالی نہیں ہوگی، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کو بڑا بنا کہا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کہہ رہے ہیں جناب اور نیکیاں دینے کے لیے جب لوگ آپ سے مطالبہ کریں گے تو اس کی نیکیاں ان کو دی جانے لگیں، یہاں تک کہ نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی پھر بھی مطالبے والے واپس نہیں ہوگی، تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال جائے گی اور یہ شخص ہلاک کرے گا۔ اس لیے ہم سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ کیا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے اپنے ساتھی کے ساتھ کیا کیا، تم نے اپنے دوست کے ساتھ کیا کیا، تم نے اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا کیا، تم نے اپنے رشتے دار کے ساتھ کیا کیا، تم نے اپنے چاچا کے ساتھ کیا کیا، ہم سے یہ سوال۔ اس لیے بھائی دوستوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افراد ہیں یہ بہت بڑی نعمت، بڑے بڑے سب سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ جہاں اور چیزیں بنی اس میں ایک چیز یہ شامل تھی، بڑے بڑے جو یہودیوں کے ناطے تھے اور اللہ نے ان کو ہدایت دی اس اللہ کی برکت سے۔ اور بھائی دوستوں ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے یہ بات کرتے رہتے ہیں جب آج سے 60-70 سال پیچھے دیکھو تو ہم میں سے اکثر لوگ موجود نہیں تھے، 80-90 سال پہلے اکثر لوگ موجود نہیں تھے، اور اتنے آگے دیکھتے تو اس وقت اتنے لوگ یہاں بہار میں بیٹھے ہوئے دنیا میں جہاں جو کچھ لگا ہے کوئی ان میں بڑی تعداد موجود ہی نہیں ہوگی 70-80 سال کی، سب نئے لوگ ہوں گے دکانوں میں ہر جگہ۔ تو انسان کی کمزوری کیا ہے کہ اول تو عمل کرتے ہی نہیں ہے، اور جب کرنے پر آئے گا تو چاہتا ہے اس عمل کو کوئی دیکھے، سجدہ کرے گا کوئی آج کے قریب ہو گیا نا تو سجدہ لمبا کرے گا، دعا لمبی ہو جائے گی، عمل میں
حالانکہ اللہ تعالیٰ کے صرف وہی عمل قیامت کے دن قابل قبول ہوں گے جو ان کی رضا کے لیے کیے گئے. اس لیے بھائی دوستوں اس محنت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم ہر عمل سے پہلے اپنی نیت بولو. بھائی ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے, ہم کو تو اللہ کا کسی نے تعریف کی 60-70 سال بعد تو دنیا میں ہی نہیں ہوگا, اس کی تعریف کس کام ہے. کسی نے کوئی مذمت کی, کوئی بات کی تھی چھوٹی موٹی, بھائی کیا ہو گیا آتی ہے بات کہہ دیا کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں. اور بھائی دوستوں حاجی تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے, یہ شیطان جو ہے اس کا ایک مشن ہے, کام ہے, اور وہ کام اس کا یہ ہے کہ یہ دنیا کے بارے میں تو حوصلے بڑھائے اور دین کے بارے میں حوصلے کمزور کرے. جب بھائی ابھی تو معاشرہ بہت خراب ہو گیا اور ماحول بہت ہی خراب ہو گیا, اور اب اسلام کا آنا, ہدایت کا آنا یہ اتنی آسان بات نہیں, یہ دکھا جاتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ بگاڑ کے زمانے میں کس کو بھیجا گیا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. نہ اس سے پہلے کبھی اتنا بگڑا ہوا ماحول کسی نے دیکھا اور نہ قیامت تک کوئی دیکھے گا. اس لیے جب وہ صحابی رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنی بچی کو زندہ درگور کرنے کی بات سنائی اور یہ بتایا کہ جب میں اس کو لے کر چلا تو وہ سارے راستے میں اس سے یہ پوچھ رہی تھی کہ ابو آپ مجھے کہاں لے کے جائیں گے. اور پھر جنگل میں پہنچ کے جب میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا تو وہ بچی میرے ساتھ مل کے اپنے ہاتھوں سے مٹی نکالتی تھی, اور جب میرے کپڑوں پہ مٹی پڑ جاتی تھی تو وہ یہ کہتی تھی کہ ابا آپ کے کپڑے خراب ہو میرے کپڑے صاف کریں گے. اور پھر اس طرح میں نے گڑھے میں رکھا, وہ روئی ابا آپ یہ کیا کریں. میں نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا, میں نے اس طرح اس کو زندہ درگور کر دیا. تو ایسا دردناک واقعہ سنا دیا, خود بھی رو دیے اور سب کو رونا. لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت اور قربانی دی, پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سب لوگوں کے دل پر. اس لیے بھائی دوستوں یہ ہمارا رشتے کا تو بالکل نہیں ہے, اور ہم سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی ہم اپنی قربانی بڑھا کر دینا چاہیے. اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جب جوش آ جائے گا نا, پھر بڑے سے بڑی مشکل چیز بھی ان کے لیے مشکل نہیں ہے. اس لیے اس میں کام فرماتے تھے, دیکھو جو سورہ یاسین کی آخری آیت میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما دیتے کہ تو ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. کہہ رہے ہیں تو ہماری موٹی عقلوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تم ہو جانا. ان کے ارادے کا نام موجود ہے, وہ جس چیز کا ارادہ فرما دیتے ہیں وہ ہو ہی جاتی ہے. اس لیے بھائی دوستوں دین کے جتنے بھی کام ہیں یہ عافیت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ قبولیت کے ساتھ. ذکر کا آیا زبان, یہ زبان اللہ نے غریب کو بھی دی, امیر کو بھی, تاجر کو, سب کو یہ زبان ملی. لیکن اس زبان سے سبحان اللہ بھی آدمی جب پڑھتا ہے دل میں قدر ہوتی ہے اور اللہ کی توفیق. اس لیے بھائی دوستوں ہم سے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ بھائی اجتماع کو سامنے رکھتے ہیں اور ہم اپنی قربانی بتائیں. ابھی جو ہمارا ستمبر کا مہینہ ہے تو یہ 15 دن ہمارے ہاتھ میں, اور بہت سارے ہمارے ایسے بھائی بھی ہوتے ہیں جن کے ابھی سالانہ چیزیں بات. اور تبدیل کا کام ایسا ہے کہ آدمی جب دل سے عدم ارادہ کر لیتا ہے نا اللہ کی مدد ہے. اور ایک ساتھی اس سے میں نے تھوڑی بات کی, ان کا سالانہ چلتا تھا, کچھ کام بتانے لگے تو میں نے کہا دیکھو یہ ہم تبدیل پر ہے, ہمارے کام نکلنے سے ہی بن جائے, رکنے سے کام کہاں بن جائے. تو ذرا غصے میں کہہ رہے آپ کو بس اور کوئی بات نہیں آتی, آپ جب ملتے ہیں یہی بات کرتے ہیں. تو بھائی آپ کا سالانہ چل رہا ہے, اگر آپ کسی وجہ سے نہیں بھی گئے نا تو آپ دیکھنا یہ لوگ واپس آ جائیں گے اور آپ کے کام بنے گے وہیں, اور پھر آپ یہ کہو گے کاش میں بھی چلا جاتا تو اچھا. وہ خیر گئی, تو جب جماعت واپس آ گئی تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے راستے میں روک دیا. پہلے آپ کو یاد ہے ایسے ایسے ہماری بات ہوئی تھی, اور میں نے صرف اس لیے روکا ہے آپ کو کہ میں آپ کو وہ بات سنا دوں کہ میرے کام تو وہیں کے وہیں پڑے ہیں, اور وہ جماعت وقت لگا کے واپس بھی آ گئی, کاش میں بھی چلا جاتا تو اچھا. اس لیے بھائی دوستوں ہمارے پاس تو منت تو شامل ہی ہے,
ہمارے جن ساتھیوں سے کسی عذر سے چندے باقی ہیں تو ہم ان سے درخواست کریں نکلنے میں شاید عافیت، اور پھر ہمارے پاس اتنا بڑا مساجد میں مجمع ہے، ہم ایک ایک کی محنت کو شامل کریں، اور جب اندر سے ہم فکر مند ہو جائیں گے مسلمانوں کا ایک مجمع جس چیز کو چاہ دیتا ہے اللہ اس کو بھول دیتا ہے۔ اس لیے اگر یہ شب جمعہ میں ہمارے خوب آج اخلاق سے اختلاف کی فضا بنے، اور پھر جیسے موقع ملے گا یہاں پہ تو پھر ہم مسجد وال نام بھی لکھتے تھے اچھے گمان کے ساتھ پرچہ ہونا ہے، بس یہ ہماری جماعت اس دفعہ کی اجتماع والی جماعت میں جائے گی، ہو جائے گی 3 ہے، تو بھائی سارے ساتھی اس کے لیے ترتیب بنے گی، سب کوشش کرنا ہے۔ پھر مغرب کے بعد جو بیان ہوگا نا اس میں پھر ہم اظہار کریں گے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ